السلام علیکم فورتھ ایئر۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نصابی سرگرمیاں جن کی اتنی اہمیت ہے ان کے تنظیمی اصول کیا ہیں، یعنی اگر ان کو جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے کون سے اصول جو ہے وہ مد نظر رکھے جانے چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلا اصول جو ہے وہ موضوعیت ہے، یعنی موضوع ہونا، کہ جب بھی ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے تو دیکھا جائے کہ تعلیمی ماحول کے حوالے سے وہ موضوع ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیاں مدرسے کے ماحول کے حوالے سے، موسم کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ مناسب ہیں یا نہیں، اور کیا جو سرگرمیاں کا انتخاب کیا گیا ہے ان کے نتائج جو ہے وہ بہتر برآمد ہوں گے، ان سے تعلیم کے عمل پر کوئی خوشگوار اثرات ہوں گے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس میں دوسرا پہلو بھی ہے کہ مشاغل کے اہتمام جو کیا جا رہا ہے اس کے لیے موزوں ترین مقام مدرسہ اور موزوں ترین اوقات بھی ظاہر ہے مدرسے کے اوقات ہی ہوتے ہیں، تاکہ کہ اس وقت میں اور اس جگہ پہ تمام طلباء جو ہے وہ اس میں حصہ لے سکے۔ کہیں اور اس کا انعقاد کیا جائے گا تو وہاں بچوں میں کو پہنچنے میں، اجازت ملنے میں تو یہ بہت سارے مسائل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ادارہ اور پھر ادارے کا جو اسکول یا کالج کے ٹائمنگ ہے انہی میں ان سرگرمیوں کا ہونا ضروری ہے، اور پھر ان میں صرف مدرسے کے باقاعدہ طلباء ہی حصہ لیں، کیونکہ جو چاہے اولڈ اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہوتے، تو ویسے وہ ڈسپلن کو فالو بھی نہیں کرتے۔ تو دوسرا جو چیز جس کا خیال رکھا جانا چاہیے وہ مقصدیت، کہ یہ چیز واضح ہو کہ جو بھی سرگرمی جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے اس کے مقاصد واضح ہونے چاہیے، اور یہ مقاصد جو ہے وہ طلباء کی دلچسپیوں کے بھی مطابق ہوں، اور پھر ان کا یہ بھی جائزہ لیا جائے کہ یہ تعلیم کے حصول میں کس حد تک جو ہے وہ سرگرمی فائدہ مند ہے، یا پھر اس کا طلباء کی شخصیت پر جو ہے وہ کرداری لحاظ سے کیا اثر ہوگا۔ تو مقاصد طے ہونے چاہیے۔ پھر اگلا اہم اصول ہے مناسبت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ طلباء کے جو فطری میلانات ہیں، ذہنی استعداد ہیں، انفرادی اور گروہی تقاضے ہیں، مدرسے کے وسائل ہیں اور طلباء کی تعداد ہے، ان سب چیزوں سے جو ہے وہ مناسبت رکھتے ہو، ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ ان کی مناسبت سے ہوں، کیونکہ اگر یہ سب مد نظر رکھا جائے گا تو پھر بچوں میں ڈسپلن کے مسائل پیدا نہیں ہو پائیں گے۔ نیکسٹ اصول ہے جامعیت، کہ جامعیت کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کہ فرد کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، کیونکہ مقصد ہی جو ہے وہ عملی ان صلاحیتوں کی عملی نشو و نما ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی سرگرمیاں جو ہے وہ ان کا انعقاد کیا جائے تعلیمی ادارے میں جس سے بچوں کی ہمہ پہلو نشو و نما ہو سکے۔ اہمیت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی سرگرمی ضروری ہے، ضرورت اور وقت کے مطابق جو ہے وہ کون سی ایکٹیویٹی جو ہے طلباء کے لیے فائدہ مند رہے گی، اور مقصد ہم نصابی سرگرمیوں کا ذہن میں رہنا چاہیے کہ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ نصابی سرگرمیوں کو ہی تقویت دینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نصابی سرگرمیاں جو ہے وہ نصابی سرگرمیوں کی جگہ لے لیں، کیونکہ بے شک ہم نصابی سرگرمیوں کی بہت اہمیت ہے، لیکن تعلیمی اداروں کا بنیادی مقصد جو ہے وہ نصابی سرگرمیاں ہی ہیں، اس لیے ان کی اہمیت کے پیش نظر ہی ان کو وقت دیا جائے۔ مربوط ہونی چاہیے، ہم نصابی سرگرمیاں کسی نہ کسی نصابی سرگرمی کے ساتھ بھی مربوط ہوں، تاکہ پھر تعلیم میں بھی ان چیزوں کی تشریح تفہیم میں مدد مل سکے۔ جیسے مشاہداتی طریقے ہیں، یعنی آبزرویشن میتھڈ ہے، سیاحتی طریقے ہیں، جیسے سیر و تفریح پر لے کر جانا ہے، تو یہ شہریت کا مضمون سکھانے کے لیے، کہ بچوں کو جغرافیہ سکھانے کے لیے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان مضامین کو آسانی سے جو ہے وہ ان سے ریلیٹڈ، جیسے میدان، پہاڑ، ان کا کانسیپٹ بچوں کو دینا ہے تو وہاں پہ لے جا کے مشاہدہ کروایا جا سکتا ہے، تو ڈبل فائدہ ہوگا کہ ہم نصابی سرگرمی بھی ہو گئی اور اس کا فائدہ جو ہے نصاب کو بھی ہو گیا۔ اسی طرح مختلف سبجیکٹس کی جیسے ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، آپ کی سائنس کی، آپ کی جغرافی کی یا باقی ڈپارٹمنٹس کی، تو مقصد یہی ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ کے سبجیکٹ سے بھی ریلیونٹ ہو، کہ نصاب کے بھی مقاصد جو ہے وہ پورے ہو رہے ہوں۔ پھر ان میں تنوع ہونا چاہیے۔ تنوع مطلب ورائٹی، ظاہر ہے ہر بچے کی اپنی رجحانات، خواہش اور پسند ہیں، ایک ہی جیسی ایکٹیویٹی میں تمام بچے تو شوق سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ متنوع قسم کی سرگرمیاں ہوں، جیسے کچھ بچے ڈیبیٹ میں حصہ لینا پسند کرتے ہیں، کچھ نعت پڑھنا پسند کرتے ہیں، کچھ کھیل جیسی ایکٹیویٹی پسند کرتے ہیں، کچھ ڈرامے میں کوئی پارٹ ادا کرنا پسند کرتے ہیں، تو اس طرح مختلف قسم کی ہونی چاہیے تاکہ ہر بچے کو اپنی دلچسپی کے مطابق جو ہے وہ اس میں شمولیت کا موقع مل سکے۔
پھر انتہائی اہم اصول وہی چیز جو پہلے بھی جیسے میں نے بات کی کہ توازن کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے کہ نصابی سرگرمیوں کی ہیلپ کے لیے ہم نصابی سرگرمیاں، بچوں کی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو نصابی مشاغل کی جگہ نہیں لے لینی چاہیے۔ کچھ حدود اور قیود کا خیال رکھنا جو ہے ان سرگرمیوں کو تشکیل دیتے وقت بہت ضروری ہے۔ اولیت جو ہے وہ ہم نصاب کے ہی جو مشاغل ہیں ان کو ہے، مدرسے کے ٹائم ٹیبل میں باقاعدہ ان کو جو ہے وہ اس کے اہمیت کے لحاظ سے ان کو ٹائم دیا جائے، لیکن جو ہے وہ ہم نصابی مشاغل کے بعد اور اس کے پیرالل جو ہے وہ ان کو رکھا جائے۔ پھر صحت کا اصول ہے، اس سے مراد ہے کہ ہم نصابی سرگرمیوں کا انتخاب جو ہے وہ بہتر طریقے سے کیا جائے کہ ان میں اور نصابی سرگرمیوں میں ہم آہنگی پائی جائے، کہ احتیاط ہونی چاہیے، جتنی احتیاط جو ہے وہ نصابی سرگرمیاں اختیار کرتے ہیں، جیسے آپ نے نصاب سازی کے اصول پڑھے تو اسی طرح جو ہے وہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کے اصول صحت کو بھی مد نظر رکھا جائے، کون سی سرگرمی کتنی افادیت رکھتی ہے۔ آگے افادیت کا بھی مقصد یہی ہے کہ اس کو بامقصد ہو، زیادہ سے زیادہ نصابی مشاغل کی جو ہے وہ تکمیل ہو سکے، اس کے ذریعے مقاصد کا حصول تعلیم کا جو ہے وہ ممکن ہو سکے، اور ہر سرگرمی کے مقاصد واضح ہوں گے تو طلباء کے لیے وہ اتنی ہی فائدہ مند ہوگی۔ پھر ہم احتیاط ہے کہ ان کو جب ہم ان نصابی سرگرمیوں کا منتخب کرتے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے تاکہ نظم و ضبط جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، طلباء کی ضروریات اور استعداد کے مطابق ان کا اہتمام آسانی سے ہو کر اور اتنی آسانی سے اس کی نگرانی بھی کی جا سکے اور اتنا ہی وقت دیا جائے جتنا کہ ان کے لیے ضروری ہو۔ پھر باقاعدہ انضباط ہے، یعنی ڈسپلن کے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قوانین طے کر لینے چاہیے، کیونکہ کوئی بھی سرگرمی چاہے وہ کھیل ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں بھی ڈسپلن کچھ اصول و ضوابط کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو کھیل سے نہ بچے فائدہ اٹھا سکیں گے نہ سیکھ سکیں گے۔ تو اسی طرح ہم نصابی سرگرمیاں بھی بے شک نصاب سے ہٹ کے علیحدہ سے ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن ان کے لیے بھی کچھ ڈسپلن جو ہے وہ وضع کیا جائے گا تو تبھی ان سے سب بچے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پھر اس طرح ان کی بچوں کی شمولیت، اس میں شامل ہونے والے بچوں کا ریکارڈ اور پھر ان کو اسناد وغیرہ دینا بھی جو ہے وہ اس کا حصہ ہوگا۔ تفویض سے مراد یہ ہے کہ ٹیچرز کو ہم نصابی سرگرمیوں کا انچارج بنانا، کہ جیسے بچے اپنی مختلف دلچسپیاں رکھتے ہیں، اسی طرح اساتذہ کی دلچسپیاں بھی مختلف ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے جو ہے وہ مختلف ہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ معلم کی دلچسپی دیکھتے ہوئے، ایک ہو سکتا ہے ایک فرد جو ہے اسپورٹس میں دلچسپی رکھتا ہو، ایک ٹیچر جو ہے وہ نعت اور جو ہے وہ قرات میں دلچسپی رکھتا ہو، کوئی ڈرامہ کے حوالے سے دلچسپی رکھتا ہو، تو اسی طرح ان کی بھی جو ہے وہ دلچسپی کے مطابق اگر ان کو جو ہے ان کی اہلیت کے مطابق ان کو سرگرمی دی جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ بچوں کے لیے بھی اتنی ہی فائدہ مند ہو سکے گی۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے ان کو تفویض کرتے ہوئے سرگرمیوں کو کہ ٹیچر کے ساتھ ساتھ مدرسے کے وسائل طلباء کی ضروریات کے مطابق ہو تاکہ ان سرگرمیوں کا فائدہ ہو سکے، بچے آسانی سے ان میں جو ہے وہ دلچسپی لے سکیں۔ جیسے اگر آپ کوئی ایسا میچ وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور پلے گراؤنڈ ہی نہ ہو، اسی طرح جو ہے کوئی اور ایسی مہنگی ایکٹیویٹی رکھ دی جائے جسے بچے افورڈ نہ کر سکیں تو پھر ہم نصابی سرگرمیوں کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا اہم اصول ہے مشاورت کسی بھی کام کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو مشاورت کی وجہ کے بغیر اگر ہم نصابی سرگرمیاں بھی ترتیب دی جائیں گی تو ظاہر ہے ان سے ویسا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے کوئی بھی سرگرمی شروع کرنے سے پہلے صدر معلم یعنی پرنسپل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تمام سٹاف سے جو ہے وہ باہمی مشورہ کرے تاکہ وہ بچوں کی خواہشات، دلچسپیوں کے بارے میں بتا سکے، پھر باہمی مشاورت سے جو ہے وہ ایک سال کے حوالے سے جو بھی سرگرمیوں کا انعقاد کرنا ہے وہ باہمی مشاورت سے طے کیا جائے، پھر جو ہے وہ کون سی سرگرمی کے لیے ادارے کے پاس کون سے وسائل ہیں، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ طے کرتے وقت دیکھی جاتی ہیں، اور جب پھر طے کر لی جائیں تو تمام اساتذہ مل کر جو ہے وہ پرنسپل کے ساتھ ان ہم نصابی سرگرمیوں کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ان دی اینڈ پھر جائزہ، کہ جیسے ہر چیز کا جائزہ ضروری ہے اسی طرح ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی جائزہ ضروری ہے تاکہ دیکھا جائے کہ ان میں اور ہم نصاب اور ہم نصابی سرگرمیوں میں کوئی ربط ہے، توازن ہے، ان کا مقصد افادیت جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے،
اور کہاں تک جو ہے وہ طلباء کی دلچسپی اور ذوق کے حوالے سے بہتر ثابت ہوئیں، اور ان کے اخراجات کیسے رہے، طلباء کی شمولیت ان میں کیسی رہی، ان کی کارکردگی کیسی رہی، حاصل شدہ نتائج کیسے رہے، اور تعلیمی عمل پر کتنے خوشگوار اثرات مرتب ہوئے. تو یہ سب چیزوں کا جائزہ لے کر جو ہے وہ سامنے رکھنا ضروری ہے، تاکہ آئندہ جو ہے وہ ہم نصابی سرگرمیاں جو ہے وہ منتخب کرتے وقت جو ہے وہ فائدہ رہے اس جائزے کی روشنی میں. تو یہ وہ اصول تھے جن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر ہم نصابی سرگرمیوں سے جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھانا ممکن ہوتا ہے. امپورٹنٹ کویسچن ہے 4th ایئر یہ، اس کو ایسے ٹائپ کے حساب سے بھی یاد کریں، اور 2 نمبر کا شارٹ کویسچن بھی کہ ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے کون سے جو ہے وہ تنظیمی اصول مد نظر رکھنے چاہیے.